السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل رومی۔ آپ ہمارا یہ پروگرام روزانہ ہمارے یوٹیوب چینل JTR مسائل آن لائن پر 8 بجے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا ہم آپ کو آئندہ نشستوں میں جواب دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے سوالات کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوالات کے سیشن شروع کروں، میں آپ کو تعارف کروانا چاہوں گا آج کے ہمارے مہمان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید اللہ صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاد، سینئر مفتی ہیں، بہت محقق آدمی ہیں۔ تو چلتے ہیں سوالات کے سیشن کی طرف۔ ہمارا پہلا آج کا جو سوال ہے وہ واصف صاحب کا ہے، ہنگو سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی زمین مسجد کے لیے وقف ہو مگر تاحال اس پر مسجد نہ بنی ہو تو اس زمین پر اپنے لیے کاشتکاری کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب زمین مسجد کے لیے وقف کی ہے باقاعدہ تو وہ شرعاً مسجد کے لیے بن گئی ہے۔ مسجد کے مناسب کام تو اس میں ٹھیک ہے جو مسجد ہی کے لیے ہو، لیکن ذاتی طور پر آپ اس زمین سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عبد الرحمن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی امام صاحب سے ناراضگی ہو تو کیا وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو آیا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، امام صاحب سے اولاً تو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ امام صاحب جو ہے وہ یہ بہت مرتبے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو امام صاحب بھی انسان ہے، ان کے ساتھ تعلق درست رکھنا چاہیے۔ البتہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ناراضگی ہے، تو ناراضگی کس اعتبار سے؟ اگر واقعتاً کوئی شرعی مسئلہ ہے اس کی بنا پر ناراضگی ہے، مثلاً امام صاحب جو ہے وہ سنت کے پابند نہیں ہے، امام صاحب کوئی خدا نخواستہ فاسق فاجر شخص ہے، گناہ گار شخص ہے، ایسے مسائل میں ملوث ہے جو امامت کے لائق نہیں ہے، اور صرف ایک شخص نہیں، متعدد اور اہل علم اس سے آگاہ ہے، اور سمجھانے بتانے پر بھی وہ اصلاح نہیں کرتے ہیں، واقعتاً ایسی کیفیت ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس امام کے پیچھے ناراضگی تو بنتی ہے، تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، اور قبولیت وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نماز کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر ناراضگی کی وجہ یہ شرعی وجہ نہیں ہے، ویسے کبھی جو ہے اونچ نیچ ہو گئی ہے، یا امام کبھی تاخیر سے آئے، یا راستے میں کبھی چلتے پھرتے جو ہے نا کوئی گفتگو بات ہو جاتی ہے اور ناراضگی کا مرحلہ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو فردی طور پر کسی کو مسئلہ درپیش ہو، یا محلے میں دو چار آدمیوں کو اس طرح کبھی ہوتا ہے، انسان ہے، تو اس سے امام کے پیچھے نماز پڑھنا پھر مکروہ تحریمی نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے اس صورت میں، تو اپنی ناراضگی کو دور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ زوجہ منصور کرک سے پوچھتی ہیں، اگر امام صاحب لمبا سجدہ کرتے ہیں تو کیا مقتدی سجدہ میں مسنون دعائیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ امام صاحب فرض نماز پڑھا رہے ہوں اور رکوع یا سجدہ طویل ہو جائے تو اس میں جو تسبیحات ہے آپ اس کی کثرت کرے، وہ زیادہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے فرض، یا امام صاحب کے ساتھ اسی طرح جیسے انہوں نے لکھا ہے جماعت میں شریک ہے لیکن امام نہیں ہے، مقتدی ہے، تو تسبیحات کی مقدار بڑھا دیں، مسنون دعائیں جو ہے اس کی بنسبت وہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز میں یہ ہے کہ مسنون دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات کے ساتھ مسنون دعائیں جو قرآن و سنت میں منقول ہے، یا اپنی دعا بھی کر سکتے، لیکن وہ اس طرح نہ ہو جیسے ہم مخلوق کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں، ایسے نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس نوعیت کی دعا ہونی چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ مسنون دعائیں کریں۔ آپ فرض میں اگر کسی نے اس طرح کی تسبیحات کی کثرت کے بجائے مقتدی تھا، وہ امام صاحب کے پیچھے کسی نے مسنون دعائیں پڑھ لی تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، البتہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ وہ کیا کریں، تسبیحات کی مقدار بڑھا کو دیں۔ بڑھاتا جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، مسجد میں سلام کرنے کے بارے کیا حکم ہے؟ مسجد میں جب کوئی شخص داخل ہو اور کچھ بندے اگر ان کو نظر آتے ہیں کہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تلاوت یا نماز وغیرہ میں مصروف نہیں ہے، نماز کے انتظار میں، تو ان کو سلام کر سکتے ہیں، البتہ آواز اتنی رکھے کہ جس سے نماز پڑھنے والے یا تلاوت کرنے والے جو ہے وہ متاثر نہ ہوں۔ نہ ہو۔ البتہ اگر وہ آئے اور کوئی بھی نہیں، سب تلاوت میں مصروف ہے یا سب جو ہے وہ نماز میں مصروف ہے،
تو اگر یہ سلام کریں گے تو ظاہر ہے وہ متاثر ہوگے، تو ایسی صورت میں پھر سلام نہیں کرنا نہیں چاہیے. کرنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. شہاب اظہار صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اتنا کافی ہے یا پھر پورا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے کوئی ذکر و اذکار کے لیے اگر دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ثواب ہے. حدیث میں ان کے بھی فضائل وارد ہے. اور ساتھ میں اگر محمد رسول اللہ بھی ملا لیتے ہیں تو مزید فضیلت بڑھ جاتی ہے. اضافے والی بات ہے. یعنی دونوں کو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ملا ہیں کر بھی اس پڑھ میں. سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. شہاب اظہار صاحب ہی امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا معوذتین پڑھنے کے بعد جسم پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، ضروری تو نہیں ہے، البتہ سنت ہے یہ. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو معوذتین پڑھتے تو پھر ہاتھ پر ایسے پھونکتے اور ہاتھ پورے بدن پر پھیر لیتے. تو سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن بہرحال لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے. فرض نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. احسان اللہ صاحب ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، نکاح کے وقت مہر کی رقم مقرر کرتے ہوئے اپنی کمائی سے بنے ہوئے مکان میں سے ایک کمرے کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میں ایک کمرہ بھی دیتا ہوں. یہ واضح نہیں کرتا کہ کمرہ بیٹے کو دیتا ہوں یا بہو کو. لڑکی کا باپ مہر کی وکالت بھی لڑکے کے والد کے سپرد کرتا ہے کہ آپ ہی مقرر کریں. اس کے بعد وہ کمرہ 6 سال تک لڑکے کے استعمال میں رہتا ہے. اس دوران باپ اپنے بیٹے کو 2-3 دفعہ کہتا ہے کہ اس کمرے میں دیوار لگا کر علیحدہ کر لو، مگر بیٹا کچھ مجبوریوں کی بنا پر ایسا نہ کر سکا اور یہ بیٹا اپنی شدید بیماری کی وجہ سے اور گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں سمیت عارضی طور پر کہیں اور چلا جاتا ہے. 10-12 سال کے بعد مذکورہ کمرہ باپ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کمرہ مہر کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر حصہ ہے اور باپ دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ باپ کمرے کا ملبہ دینے کے لیے تیار ہے، کمرے کی زمین دینے کے لیے تیار نہیں، تو کیا باپ عند اللہ ذمہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر مہر نہیں ہے، ہبہ ہے، تو کیا باپ بیٹے کو ہبہ کی ہوئی چیز جبرن لینے کی صورت میں اللہ کے ہاں اس کا ذمہ دار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے کہ والد صاحب نے نکاح کے وقت میں کمرے کا تذکرہ کیا ہے، کچھ باتیں ان پر بھی خود واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کس طور پر کیا ہے، میرے لیے کیا ہے یا بہو کے لیے کیا ہے. بہرحال اتنی بات یہ ہے کہ ایسے مواقع پر والد جو ہے کبھی اپنی اولاد کی جانب سے نکاح کراتے وقت ضامن بنتا ہے کہ یہ مہر کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. اور یہ بھی عرف ہے کہ وہ کمرے کا تذکرہ کر لیتے ہیں، یا کمرہ اور راستے یا بیٹھک وغیرہ کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں کہ اپنے مکان میں سے یہ حصہ طے کرتا ہوں. تو اس طرح اگر ہو کہ والد نے باقاعدہ ذمہ داری لی ہے اور اس طرح کا تذکرہ ہوا ہے تو پھر یہ بطور مہر طے ہو گیا ہے. اور اگرچہ بچی نے یعنی بہو نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو، لیکن بہرحال وہ مہر کے طور پر طے ہو جاتا ہے، اس میں قبضہ پھر لازم نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر والد صاحب ذمہ داری لیتے ہیں، ضامن بنتے ہیں اور ساتھ میں اس کمرے کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں عرف میں ہے اور ایسا ہوتا ہے. تو اگر واقعتاً اس طرح ہے تو وہ مکان، وہ حصہ یعنی جو کمرے کا کمرہ جی تذکرہ کر رہا ہے وہ اس بچی کا ہے. جیسے آگے لگتا بھی ہے کہ والد صاحب نے جیسے بچے کو دے بھی دیا تھا، وہ 7 سال تک رہے ہیں اور پھر اب بھی راضی ہے کہ اس کمرے کا ملبہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ والد نے ذمہ داری بھی لی تھی اور ساتھ میں اس کا وہ بھی کیا تھا. لیکن اگر ذمہ داری نہیں لی ہے، ویسے ہبہ کے طور پر وہ مکان دیا ہے، پھر تو بچے کے اور بچہ یا بچی جو ہے نا یعنی اپنا بیٹا یا بہو، یہ تو واضح نہیں ہے. لیکن اگر بیٹے کو کھایا اور ساتھ میں قبضہ بھی دے دی ہے پھر تو ظاہر ہے وہ بھی بیٹے کی ملکیت میں آ جاتا ہے. تو بہرحال عرف یہی ہوتا ہے کہ والد صاحب ایسے موقع پر، جیسے انہوں نے کہا کہ لڑکی کے والد نے بھی مہر میں ان کو ہی ذمہ دار بنایا تھا، لڑکے کے والد کو، تو لڑکے کا والد ضامن بنتا ہے اور اس نے کمرے کا تذکرہ کیا ہے. تو دونوں باتیں بہرحال یہ عرف میں ہے. اگر واقعتاً ایسا ہوا ہے تو پھر یہ اس پر بچی کا حق ہے، یہ بطور مہر اس کو ملے گا. اس کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال ہے. بنت علی پشاور سے پوچھتی ہیں درود شریف کے مختصر اور مستند صیغے کون سے ہیں، بتا دیجئے. دیکھیے درود شریف میں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم وہی درود ابراہیمی پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں.
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو سکھلایا ہے یہ درود شریف. کبھی اگر آدمی ذکر و اذکار کے لیے بیٹھتا ہے اور یہ طویل ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ مختصر الفاظ میں درود شریف پڑھ لوں تاکہ ثواب ملے، تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی النبی وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی مختصر وہ ہے. اور اللہم صلی علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں. مطلب مختصر سیغے ہیں، مختصر جو. جی مختصر صیغے، مختصر جملے. بہت شکریہ مفتی صاحب یہاں کی تشریف آوری کا اور جوابات دینے کا. محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کا کوئی سوال کا جواب دیا جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.